السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا میں ملوث افراد میں سے قبیح ترین چہرہ عبیداللہ ابن زیاد کا ہے. اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت تھی، یہ کس قسم کے آدمی تھے اور کس خاندان سے اس کا تعلق تھا. تو ہم مختصراً بتاتے چلیں کہ کچھ خاندان اہل بیت کی دشمنی میں بڑے معروف تھے. ان کے افراد کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگین تھے. ان میں سے ایک زیاد بن سمیہ کا خاندان تھا اور اس کے بیٹے عبیداللہ اور اس کا باپ خود زیاد بہت سارے محبان علی اور اولاد علی کے شیعوں کے قتل میں ملوث تھے. اس کے باپ نے کوفے میں شیعان علی کا خاتمہ کیا، بہت ساروں کو قتل کیا، جلاوطن کیا، ان کے اموال کو لوٹا، ان کے گھروں کو برباد کیا. اس کے بعد یزید نے اس کے بیٹے عبیداللہ کو کوفے کا گورنر بنایا. تو اس نے سب سے پہلے کوفے میں امام حسین کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دیرینہ ساتھی حضرت ہانی ابن عروہ کو شہید کیا اور آپ کے مخلص دوستوں کو زندان میں ڈالا، جیسے حضرت مختار اور دوسرے لوگ جو تھے ان کو، خاص چیدہ افراد کو زندان میں ڈالا. اس کے بعد پیسوں کے ذریعے سے، لالچ کے ذریعے سے، دھمکیوں کے ذریعے سے اور بعض کینتوز افراد کو جمع کر کے 30,000 کا لشکر بنا کر کربلا میں امام کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیا. اس کے بعد اس نے عمر سعد کو خط لکھا کہ آپ نے حسین ابن علی پر پانی بند کرنا، ان کا محاصرہ کرنا، ان کو شہید کرنا، قتل کرنا. اس کے قتل کے بعد ان کے سینے پر اور ان کی پشت پر گھوڑے دوڑانا، ان کے بدن کو پامال کرنا، ان کے بچوں کو اور خواتین کو اسیر کر کے میرے پاس روانہ کرنا. اور عمر سعد نے بھی سارے یہی کام کیے. اس کے بعد امام علیہ السلام کے سر مبارک کو جب ان کے پاس لے جایا گیا تو اس نے توہین کی، چھڑی کے ذریعے سے آپ کے دندان مبارک پر جسارت کی اور آپ کے چہرہ طاہر پر جسارت کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا. اس لیے ان سیاہ کاموں کی وجہ سے ہم ابن زیاد پر لعنت بھیجتے ہیں، جیسے زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں، لعن اللہ ابن زیاد، خدا اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے.